رزق میں تنگی ہے، جاب نہیں ہے، بہت زیادہ قرض چڑھ چکا، حد سے زیادہ ٹینشن، کھانے کی، پکانے کی، روزی کی بہت زیادہ ٹینشن ہے، یا کماتے تو ہیں لیکن ایک دم ہی لگ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جاتا ہے، ہمارے کام پہ، ہمارے کاروبار پہ بہت زیادہ بندش ہے، ہماری جاب اچھی نہیں چل رہی، آنر بہت زیادہ برا ہے، ہمارے ساتھ بہت مس بہیو کرتا ہے، یا اچھی جاب نہیں مل رہی۔ تو عزیز دوستو، آج کی خصوصی ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں ہم 3 عمل بتائیں گے، ان میں سے کوئی بھی آپ ان تینوں میں سے ایک عمل کر لیں یا تینوں کر لیں، انشاءاللہ بحکم خدا غیب سے آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت، اتنا مال ملے گا کہ آپ بانٹ کے تھک جائیں گے، لیکن مال کم نہیں ہوگا۔ اور اس چیز کی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، کیونکہ اس چیز کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی، اور انہیں اس چیز کی گارنٹی اللہ پاک نے خود دی۔ اور یاد رکھیں، بے شک اللہ پاک کچھ بھی کر سکتا ہے، اس نے کن کہنا ہے اور فیکن ہو جانا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے سکے، یعنی کہ وہ قرض جو اللہ پاک پہ ہو، جس کا بدلہ اللہ پاک خود دے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ قرض صدقہ ہے۔ تو یاد رکھیں، جیسے جیسے آپ کا مال کم ہوتا جائے، رزق میں برکت ختم ہوتی جائے، نوکری بری ہو جائے یا اچھی نوکری نہیں مل رہی، تو آپ اللہ کی راہ میں قرض دینا، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا شروع کر دیں۔ اب صدقہ ضروری نہیں آپ نے 1000، 5000، 10,000، 20,000 ہی دینا ہے، آپ 50 روپے بھی دے سکتے ہیں، آپ 100 روپیہ بھی دے سکتے ہیں، آپ 10 روپے بھی دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک آپ کا پیسہ نہیں گنتا، اللہ پاک صرف آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک لونڈی بازار سے خرید کر اپنے لیے لائیں۔ ادھر لونڈی حاضر ہوئی تو ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے لیے سلام بھیجا اور اس کے بعد ایک حکم بھی عنایت فرمایا۔ حکم کچھ یوں ہے کہ اماں عائشہ ایک لونڈی بازار سے خرید کر لائی ہیں، رب کا کہنا ہے کہ وہ لونڈی جہنمی ہے، اسے گھر سے رخصت کر دیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے عائشہ، کوئی لونڈی لائی ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کا پیغام ہے کہ اسے گھر سے رخصت کر دو، کیونکہ وہ جہنمی ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند کھجوریں لیں اور اس لونڈی کو عطا کی اور فرمایا، آج سے آپ ہماری طرف سے آزاد ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ وہ لونڈی چند کھجوروں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ تھوڑا سا آگے گئی تو ایک فقیر ملا جو بہت زیادہ دنوں سے بھوکا تھا۔ اس لونڈی نے چند کھجوریں اسے بھی دیں اور آگے چلی گئی۔ پیچھے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب آپ پہ سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اس لونڈی کو اب اپنے گھر میں واپس لے آؤ، وہ جھنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، چند لمحے پہلے وہ جہنمی تھی، تو ایسا کیا ہو گیا کہ وہ ایک دم جنتی ہو گئی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے تمام قصہ کھجوروں کا بتا دیا اور فرمایا کہ رب کو اس کا حسن، اس کا اخلاق اتنا اچھا لگا کہ جب اس نے اللہ کی مخلوق کو کچھ کھانے کو دیا تو اللہ پاک کو اس پہ اتنا پیار آیا کہ اس کو جہنم ختم کر کے اس کی جگہ جنت رکھ دی۔ اور عزیز دوستو، اسی رب کا یہ حکم ہے کہ جو شخص میری راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا، میں اس کو 70 گنا کر کے واپس کروں گا۔ دوسرا عمل کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کھانا کھانے کے بعد اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئے اور منہ کو دھو لے، یعنی کہ جس کو عام زبان میں ہم کلی کہتے ہیں، یعنی کہ کھانا کھایا، ہاتھ دھوئے اور کلی کر لی، تو اس شخص کی زندگی میں کبھی مال میں کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے حاضری میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی حالت اس حد تک خراب تھی، کپڑے پھٹے ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں، ادھار ہی ادھار۔ تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میرے پاس مال کی بہت زیادہ کمی ہے، کوئی بھی کام شروع کروں تو نہیں چلتا، وہی کام کوئی اور کرے تو بہت زیادہ منافع کماتا ہے، میرے پہ بہت زیادہ ادھار چڑھ چکا ہے، 2 وقت کا کھانا کھائے ہوئے بھی بہت عرصہ ہو چکا ہے، میں بہت زیادہ تنگ دست ہوں، میری مدد کریں۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ عمل دیا تو اس کے بعد وہی صحابی دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں بے تحاشا مال وقف کرتا تھا۔ وہ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص یاد رکھو جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو سلام ضرور کہو اور سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ کی تلاوت کرو اور مجھ پہ بھی سلام کرو، یعنی کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ نے ہر بار جب بھی گھر میں داخل ہوں یہ ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ بحکم خدا آپ پہ رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی ٹینشن، کسی کی پریشانی، کسی کی بیماری دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی، کسی کی ٹینشن، کسی کی بیماری دور ہوگی اور اس کو اللہ پاک کی طرف سے خوشی نصیب ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔